میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی علی رحمۃ اللہ الغنی، ان کو سپرد خاک کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی مہک آنے لگی۔ اللہ والوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کی قبر سے خوشبو کیسی آتی ہے؟ فرمایا یہ خوشبو تلاوت کی ہے، روزے کی ہے۔ جو تلاوت کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں ان کی قبر سے خوشبوئیں آئیں گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور تلاوت کی خوشبو دیکھیں بزرگوں کی مزار سے آ رہی تھی، تلاوت کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں تلاوت نصیب فرمائے۔ مسلمان تلاوت نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے۔ بدقسمتی کے ساتھ غالب اکثریت مسلمانوں کی قرآن پاک حفظ تو کیا کرنا ہے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا۔ افسوس کی بات نہیں۔ انگلش آتی ہے؟ ہاں آتی ہے۔ کیمسٹری پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے بھی۔ میتھس پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ زولوجی پڑھی؟ ہاں پڑھی۔ باٹنی پڑھی؟ ہاں پڑھی۔ قرآن پڑھا؟ نہیں آتا۔ تو معذرت میں آپ کو پڑھا لکھا جاہل کہوں گا، ناراض نہ ہو۔ اور کیا کہوں آپ کو میں؟ تو جو نادان دنیاوی علوم سارے جانتا ہے اور قرآن نہیں جانتا، علم دین نہیں جانتا، پڑھا لکھا جاہل ہی تو بیچارہ۔ تو جو خوش نصیب قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اس کی قبر سے اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے، اس کی قبر میں خوشبوئیں پھیل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت چاہتے ہیں ہم نیک بن جائیں، اور آپ نے نیک بننے کا نسخہ مدنی انعامات کی صورت میں دیا ہے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں۔ اس میں ہر روز ہر اسلامی بھائی کو فکر مدینہ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں مدنی انعامات میں یہ بھی ہے کہ روزانہ ہر اسلامی بھائی 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان یا تفسیر نور العرفان سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ کون کون سعادت حاصل کرے گا؟ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں ایسے اسلامی بھائیوں کی کثرت ہے کہ جو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان کے ساتھ مکمل ختم کر چکے ہیں۔ میں آپ کو طریقہ بھی بتا دوں، 12 ماہ کے اندر پورا قرآن ختم کرنے کا۔ جو 19 آیتیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ روزانہ پڑھے گا، 12 ماہ سے پہلے اس کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ سب کاموں کے لیے وقت ہے، قرآن پاک کے لیے وقت نہیں ہے۔ قبر کی راحت نہیں چاہیے، قبر میں خوشبو نہیں چاہیے، یہاں تو رنگ برنگے عطر لگا لیں ہم، جائز ہے، سنت کی نیت سے لگائیں گے ثواب ملے گا۔ قبر میں خوشبو چاہیے، تلاوت کیجیے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ کی رحمت سے قبر میں خوشبوئیں پھیل جائیں گی۔ اللہ والوں کا شوق دیکھیے کیسا شوق تھا، اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی شانوں سے نوازا ہے۔ شرح الصدور میں حضرت سیدنا ثابت بنانی علی رحمۃ اللہ الغنی نے ایک مرتبہ دعا کی، اے اللہ عز و جل، اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو مجھے ضرور دینا۔ کیا دعا کر رہے ہیں دیکھیں، یہ کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ ان کی نماز سے محبت ظاہر ہو رہی ہے۔ جب انتقال ہوا تو قبر میں اتارنے والوں کا بیان ہے، ہم اینٹیں رکھ چکے تھے، اچانک ایک اینٹ گر پڑی، ہم نے دیکھا حضرت ثابت بنانی علی رحمۃ اللہ الغنی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جنت کا باغ بن گئی تھی نا، تو نمازیں پڑھنی ہیں، تلاوتیں کرنی ہیں، خوشبوئیں پھیلنی ہیں، روشنی ہونی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی شانیں ہیں نا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن سمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے آپ کے مزار کے قریب سے گزرنے والے کئی لوگوں نے بتایا کہ جب ہم حضرت ثابت بنانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیسے قرآن کے عاشق ہیں، نماز کے عاشق ہیں۔ ہم
درہم کے عاشق ہیں، ہم ریال کے عاشق ہیں، ہم ڈالر کے عاشق ہیں، ہم شہرت کے عاشق ہیں، ہم منصب کے عاشق ہیں، ہم راحت کے لگژریز کے عاشق ہیں۔ ہماری چاہت یہ ہے کہ لگژریز ہوں، گاڑیاں ہوں، اچھے بڑے بڑے مکانات ہوں، یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ حاصل ہو جائے، وہ حاصل ہو جائے، نیا لیٹسٹ موبائل چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ اللہ والوں کی چاہت دیکھیں کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عاشق قرآن بنا دے، عاشق نماز بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو قبر میں کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ بڑے سعادت مند ہیں جو فیضان سنت کا درس دیتے ہیں، گھر میں درس دیتے ہیں، شاپ پہ درس دیتے ہیں، روم میں درس دیتے ہیں، مسجد میں درس دیتے ہیں، جہاں موقع ملے درس دیتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو سنت و برا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کی قبریں اندر سے جگمگ 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 کرتی ہوں گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو انفرادی کوشش کرے گا، جو خوش نصیب دعوت اسلامی کا مدنی کام کرے گا، درس دے گا، انشاءاللہ سنت و برا بیان کرے گا، اس کی قبر نور علی نور ہوگی، روشنی سے جگمگ جگمگ کرتی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت جو روزانہ 2 درس دیتے ہیں، آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔